اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، برج یعنی ستاروں سے متعلق آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مکمل ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جہاں آپ کو سارے برجوں سے متعلق ساری باتیں ایک ہی ساتھ بتائی جانی ہیں۔ دوستوں، جس طرح 12 اسلامی مہینے ہوتے ہیں اور 12 انگریزی مہینے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح 12 برج بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے 12 برجوں کی الگ الگ صحیح تاریخ بھی بتائی جائے گی، تاکہ آپ اپنا اور دوسروں کا برج آسانی کے ساتھ ڈھونڈ پائیں۔ ہر تاریخ پیدائش کے پیچھے ایک ستارہ ہے، اور ہر ستارے کے پیچھے ایک انسان کا مخصوص برج ہے، یعنی کہ اس کا سٹار ہے۔ اس بارے میں آپ کو ہر برج سے متعلق معلومات فراہم کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ آپ کے برج کے متعلق کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستو، اللہ کریم نے انسان کو ایک خاص تاریخ میں اور ایک خاص دن میں پیدا کیا، اور جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی ناکامیاں، اس کی کامیابیاں، اس کی روزی روٹی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک برج بھی اس کے ساتھ منسوخ کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی میں ترقی کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دوستوں، یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ تو دوستوں، چلتے ہیں سب سے پہلے برج یعنی کہ ایریز کی جانب، یعنی کہ برج حمل۔ دوستوں، اگر آپ 19 اپریل سے 21 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ہے ایریز یعنی کہ برج حمل، اور اس کا نشان ہے مینڈھا۔ مینڈھا ایک نہایت ہی معصوم جانور ہے۔ اس سے آپ پیار کریں یا تنگ کریں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ یاد رکھتا ہے اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی اور ہر ظلم کو۔ بالکل اسی طرح ایریز افراد بھی دوسروں کی دی ہوئی تکلیفیں ہمیشہ برداشت کرتے ہیں، لیکن پلٹ کر بس ایک ہی وار کرتے ہیں۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ اپنے پورے فوکس کے ساتھ، اپنی پوری توانائی کے ساتھ دشمن پر وار کرتے ہیں اور اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ ایریز افراد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا اللہ، یا حسیب، یا حلیم کا ورد کثرت سے کریں۔ یہ دوستوں پھر آتا ہے برج ٹورس یعنی کہ برج ثور۔ اگر آپ 20 مئی سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ ٹورس ہیں، اور اس کا نشان ہے غصے والا بیل۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا غصہ ہمیشہ اپنی ناک پر رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ دماغ کے بجائے دل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور خود کے بجائے دوسروں کے جھگڑوں میں اکثر بلا وجہ کود پڑتے ہیں۔ برج ثور والوں، آپ سے گزارش ہے کہ پوری دنیا کو سدھارنے کے بجائے اپنا راستہ کلیئر کریں اور آگے بڑھیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا اللہ، یا علیم، یا حکیم پڑھتے رہیں۔ دوستوں، برجوں سے متعلق یہ جو میں آپ کو خاص وظائف بتا رہا ہوں، اس کی آپ کو کثرت کرنی ہے، یعنی کہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ لا کر آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں، یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو دوستوں، ہم بات کرتے ہیں تیسرے برج کی، یعنی کہ برج جوزا یعنی کہ جیمنی۔ اگر آپ 21 مئی سے 30 جون کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ستارہ ہے جوزا، اور اس کا نشان ہے ایک جیسی 2 تصویریں، یعنی کہ ڈبل پرسنالٹی۔ جوزا افراد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص کے اندر دوہری شخصیت رکھی ہے۔ پوری زندگی بھر ایسے لوگ اسٹرگل بہت زیادہ کرتے ہیں، گر کر سنبھلتے ہیں اور پھر سنبھل کر آگے بڑھتے ہیں۔ برج جوزا والے اگر سب سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا اللہ، یا متعالی پڑھیں۔ دوستوں، برجوں سے متعلق علم ہمارے لیے نہایت ہی مفید ہے، تبھی تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ البرج اتاری۔ ہماری زندگی میں ستارے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تبھی تو اللہ کریم نے
سورہ النجم اتاری۔ برجوں کے متعلق یہ بڑی ایتھینٹک معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں، جس کے ذریعے آپ اپنے برجوں اور ستاروں کی چال بھی دیکھ پائیں گے اور اپنی زندگی کی صحیح ڈائریکشن بھی طے کر پائیں گے۔ دوستوں، چوتھا برج ہے برج کینسر یعنی کہ برج سرطان۔ اگر آپ 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان پیدا ہوئے تو آپ کا سٹار ہے سرطان یعنی کہ کینسر، اور اس کا نشان ہے کیکڑا۔ سرطان افراد اپنی خوبیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو کبھی دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے۔ جس طرح کیکڑا زمین کے اندر دبا ہوا رہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، دشمن کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن دشمن کو جب پتہ چلتا ہے تو جب تک وہ اس کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ برج سرطان والے اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے یا اللہ یا قویو پڑھیں۔ پھر آتا ہے پانچواں برج یعنی کہ برج اسد یعنی کہ لیو۔ اگر آپ 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے برج اسد اور اس کا نشان ہے شیر۔ اس برج والے افراد کو عام طور پر غصہ بہت جلدی آتا ہے، لیکن جتنے یہ اوپر سے سخت ہوتے ہیں اتنے ہی اندر سے نرم بھی ہوتے ہیں۔ یہ دوستوں کے گروپ کو ہمیشہ لیڈ کرنے کی توانائی رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ سب سے ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے خالی پن اور اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ برج اسد والوں کا خاص وظیفہ ہے یا اللہ یا واحد یا وارث۔ یہ دوستوں پھر آتا ہے نمبر 6 یعنی کہ برج سملہ یعنی ورگو۔ اگر آپ 23 اگست سے 22 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے ورگو۔ یہ نازک سی لڑکی کا نشان ہے۔ ایسے لوگ اپنی نزاکت اور نفاست کی وجہ سے ہمیشہ آگے آگے رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی بہترین سلیقہ مندی اور بہترین کریٹیوٹی کی وجہ سے یہ لوگ بہت بہتر کو اور بہتر کرنے میں اپنی پوری توانائی لگا دیتے ہیں۔ برج سملہ والوں کا لگاؤ آرٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور یہ اپنی اس صلاحیت سے دنیا میں اپنے آپ کو منوائیں گے، لیکن صرف اپنے معاشی معاملات کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ یا ودود یا ولیو پڑھیں۔ پھر نمبر 7 پر آتا ہے لبرا یعنی کہ برج میزان۔ اگر آپ 23 سپتمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے لبرا اور اس کا نشان ہے طاقتور ترازو۔ جو لوگ ہمیشہ ہر بات کے اندر ترازو کی طرح ہی سوچتے ہیں یعنی کہ میزان برابر قائم رکھتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، یہاں تک کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی لیے ایسے لوگوں کو معصوم سمجھ کر دوسرے لوگ ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برج میزان والے جب اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکاریں تو پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ نمبر 8 پر آتا ہے اسکارپیو یعنی کہ برج اکرم۔ اگر آپ 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے تو آپ کا سٹار ہے برج اکرم اور اس کا نشان ہے خطرناک بچھو۔ یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اسکارپیو یعنی کہ برج اکرم والے۔ ان افراد کی زندگی کا بس ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ کسی کے موقف کو چھیڑو نہیں، اور اگر کوئی چھیڑ دے تو اسے چھوڑو نہیں۔ یہ بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں، راستے میں پڑے ہوئے پتھروں سے نہیں الجھتے، لیکن اگر کوئی انہیں چھیڑ دے تو اسے اس کے انجام تک ہی پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ اسکارپیو افراد اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے یا اللہ یا مقسطو یا باسطو پڑھیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 9 کی۔ نمبر 9 پر جو سٹار ہے وہ ہے سیگیٹیریس یعنی کہ برج قوس۔ اگر آپ 22 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے برج قوس۔ یہ لوگ اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ سیگیٹیریس اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پوری توانائی لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کا نشان ہی ہوتا ہے تیر انداز۔ یہ تھوڑی محنت میں زیادہ توانائی سمیٹنے کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ بہترین فائدہ چھپا ہے اس بات کو یہ پہلے ہی ڈھونڈ کر باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ افراد تھوڑی محنت میں زیادہ پانے کے لیے یا اللہ یا علیم یا حلیم پڑھیں۔ 10 نمبر پر آتا ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ اگر آپ 22 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے جدی یعنی کیپریکون اور اس کا نشان ہے معصوم بکرا۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے انہیں حلال کر دیتے ہیں، یعنی اپنے مقصد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے، دیکھتے بالتے ہوئے بھی یہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو برداشت کرتے ہیں۔ برج جدی والے یا اللہ یا رافیو یا رعوفو پڑھیں۔ ایک دن آئے گا جب آپ اپنی صلاحیتوں کو منوا لیں گے۔ نمبر 11 پہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ اگر آپ 20 جنوری سے 28 فروری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے برج دلو
اور اس کا نشان ہے بہتا ہوا پانی۔ یہ برج والے کبھی بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے۔ ایسے لوگوں کو اکثر بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں ملتا۔ اکثر یہ لوگ ان کو بھلائی کے صلہ برائی سے دیتے ہیں، لیکن جس کی بھلائی کا ارادہ اللہ کریم کر لے اس کی کامیابی طے ہے، اس کا بال بھی کوئی پاکر نہیں کر سکتا۔ برج دل افراد کا وظیفہ ہے یا اللہ یا مالک الملک۔ سب سے آخر میں آتا ہے 12 نمبر، اور 12 نمبر پر جو برج ہے وہ ہے برج حوت۔ اگر آپ 19 فروری سے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سٹار ہے پائسس یعنی کہ برج حوت، اور اس کا نشان ہے پانی میں گول گھومتی ہوئی 2 مچھلیاں۔ پائسس افراد اپنی زندگی میں گول گول گھومتے ہیں، محنت تو خوب کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں پہنچ نہیں پاتے۔ برج حوت والے افراد کی زندگی میں اسٹرگل بہت زیادہ ہے۔ آپ کا خاص وظیفہ ہے یا اللہ یا رقیب، کیونکہ جس کا رقیب اللہ ہو جائے تو اس کا کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی پیارے دوستوں، کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو، جو میں نے تمام برجوں سے متعلق ان کا تعارف اور 2023 میں ان کا پڑھنے والا وظیفہ بیان کیا، تاکہ اس وظیفے کو کر کے یہ تمام افراد اپنی زندگی میں نئے سال کی تمام برکتیں سمیٹ سکیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔